السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو یور چینل کیز. آج کا جو ٹاپک ہم ڈسکس کریں گے اٹ از اباؤٹ سیلف ایکچولائزیشن ا ٹرمینالوجی. اس کا ہم بریف انٹروڈکشن اور اس کے بارے میں سم کانسیپٹس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. جس تھیوری کے ریفرنس سے میں اس کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گی وہ ہے میسلوز تھیوری آف نیڈ. اور اس کے اندر ہم جو بک استعمال کر رہے ہیں وہ ہے تھیوریز آف پرسنالٹی بائی شیما علیم. اسٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب زدنی علما. تو اگر ہم اس کی ٹرمینالوجی کی ڈیفینیشن کے بارے میں بات کریں سیلف ایکچولائزیشن کی، تو جو میسلو کا کنسیپٹ تھا یہ زیادہ تر ملتا جلتا تھا سیلف ایکچولائزیشن کی. بات کری میں اس کنسیپٹ میں جو میسلو کا کنسیپٹ تھا وہ کارل راجر کی جو تھیوری تھی نا اس سے کافی زیادہ ملتا جلتا تھا. تو اس نے جب ڈیفینیشن اس کی بنائی سیلف ایکچولائزیشن کی تو اس نے کہا وٹ اے مین کین بی ہی مسٹ بی. تو ایسے پرسن کو ہم کیا کہتے ہیں، وہ سیلف ایکچولائزڈ پرسن ہے. اس نے اپنا جو سیلف ہے وہ اچیو کر لیا، اس کا انر سیلف کو اس نے اچیو کر لیا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو میسلو کا کنسیپٹ ہے یہ سب سے پہلے جو اوریجنیٹ ہوا تھا یہ 1970 کے اندر اوریجنیٹ ہوا تھا، جس میں اس نے اباؤٹ دی سیلف ایکچولائزیشن کنسیپٹ کے بارے میں ہمیں بتایا تھا. فردر ہم اگر میسلو کے کنسیپٹس کے بارے میں دیکھیں کہ اس نے سیلف ایکچولائز پرسن کس کو کہا تھا، تو یہاں پہ میں آپ کو کہنا چاہوں گی کائنڈلی ذرا کاپی پینسل پکڑ لیجیے گا، کیونکہ جو میں آپ کو باتیں بتا رہی ہوں یہ آپ کو کسی گوگل کے آرٹیکل سے نہیں ملیں گی. اس کے لیے آپ کو بک کا مطالعہ کرنا پڑے گا. تو میری ریکمنڈیشن یہی ہے کہ آپ کائنڈلی ان کو نوٹ ڈاؤن کر لیں تاکہ فردر نوٹس کی صورت میں آپ کے پاس موجود ہوں. تو میسلو کے کانسیپٹ کے اکارڈنگلی ایک پرسن جو سیلف ایکچولائز ہے وہ میچور ہوتا ہے، سائیکولوجیکلی ہیلدی ہوتا ہے اور ایک ہائر بینگ ہوتا ہے. ہائر بینگ ان اے سینس کہ اس نے اپنا ایک سپیریئر لیول جو ہوتا ہے وہ اٹین کر لیا ہوتا ہے، اس کو سپیریئر سول یا سپیریئر بینگ کنسیڈر کیا جاتا ہے. اب یہ جو سپیریئر بینگ کے لیے اس نے ٹرمینالوجی کا استعمال کیا تھا وہ اس نے کہا تھا یو سائکیا، یعنی ایک ایسا پرسن جو کہ اپنا جو سیلف ہوتا ہے نا اس کو اچیو کر چکا ہوتا ہے. اس کی جو ساری کی ساری بیسک نیڈز ہوتی ہیں یا سائیکولوجیکل بھی ہو سکتی ہیں فزیکل بھی ہو سکتی ہیں، ساری کی ساری جو ہوتی ہیں سیٹسفائی ہو چکی ہوتی ہیں. اور اسی کی وجہ سے جو پرسن ہوتا ہے اس نے اپنی جو ایکچوئل ذات ہوتی ہے اس کو حاصل کر لیا ہوتا ہے. اگر ہم سائیکولوجیکلی پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں تو ایک سیلف ایکچولائز پرسن جو ہوتا ہے وہ سائیکولوجیکلی ہیلدی کنسیڈر کیا جاتا ہے. ایک ایسا پرسن جس کے اندر لیس نمبر آف نیوروٹک بیہیویئرز ہوتے ہیں اور اس میں جو ایک ٹینڈنسی ہوتی ہے لائک کسی بھی چیز کا وکٹم یا پرے بن جانے کی، کسی ڈس آرڈر کا، وہ کافی کم ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا ادر پیپلز. فردر وہ یہ دیکھتا ہے کہ سوری میں نے پیپلز بول دیا، پیپل بولنا تھا. فردر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ سیلف ایکچولائز پرسن جو ہوتا ہے وہ ایک ایسا پرسن ہوتا ہے جو کہ نیڈ ہیرارکی کو کمپلیٹلی حاصل کر چکا ہوتا ہے. اگر ہم موٹیوز کی بات کریں تو اس کے ڈی موٹیوز اور اس کے بی موٹیوز یہ دونوں اس نے حاصل کر چکے ہوتے ہیں. اگر آپ ڈی موٹیوز اور بی موٹیوز کے کانسیپٹ کے بارے میں دیکھنا چاہتے ہیں تو میں ریکمینڈ کروں گی کہ میرے چینل پہ موجود جو ویڈیو ہے آپ اس کا مشاہدہ ایک دفعہ کر لیجیے. فردر جو یہ پرسن ہوتا ہے اس کی جو ساری کی ساری نیڈس ہوتی ہیں، لائک اگر میں نام لوں تو سائیکولوجیکل یا فزیکل نیڈس، نیڈ آف سیکیورٹی، نیڈ آف بلانگنگنیس یعنی لو اینڈ افیکشن وغیرہ، سیفٹی نیڈس، اور اس کے ساتھ ساتھ سیلف اسٹیم اینڈ ایٹ دی لاسٹ سیلف ایکچولائزیشن، یہ ساری کی ساری کمپلیٹ ہو چکی ہوتی ہیں. میسلو نے 1954 کے اندر بتایا تھا کہ ایک سیلف ایکچولائز پرسن کون ہو سکتا ہے. تو اس میں اس نے سمجھاتے ہوئے ایک ایگزامپل دی تھی کہ ایک اگر شخص ہے جو کہ جس کو میوزک بہت پسند ہے اور وہ میوزیشین بننا چاہتا ہے، تو الٹیمیٹلی وہ سارا کچھ ہارڈ شپس کو فیس کرنے کے بعد، پینس کو، ساری کی ساری چیزوں کو اوور کم کرنے کے بعد اینڈ میں میوزیشین اگر بن جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے کہ وہ پرسن سیلف ایکچولائزڈ ہے. اکثر دیکھا گیا ہے کہ کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا انہوں نے ایکچولی بننا کیا ہے. وہ جہاں دیکھتے ہیں کہ زیادہ تھوڑی سکسیس ہے تو وہ اس طرف چلے جاتے ہیں. تو الٹیمیٹلی جب وہ اس فیلڈ کے اندر چلے بھی جاتے ہیں تو وہاں پہ ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے، اور وہ جو ایک لیول ہوتا ہے نا سکسیس کا وہ اچیو نہیں کر پاتے. تو سیلف ایکچولائز پرسن جو ہوتا ہے اس کو اصل میں پتہ ہوتا ہے کہ اس نے بننا کیا ہے، اس کو کیا کرنا چاہیے. تو اسی وجہ سے وہ جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتا ہے تو اس میں اس کو کامیابی حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا ایکچوئل سیلف کیا ہے اور میں کون سا کام ایکچولی کر سکتا ہوں. میسلو نے یہ بھی ڈسکرائب کیا تھا کہ جو سیلف ایکچولائزڈ پرسن ہوتا ہے نا اس کی ایک ڈیزائر ہوتی ہے کہ وہ جو ہے نا اس کو اندر ایک سیٹسفیکشن ہوتی ہے، ڈیزائر کی سیٹسفیکشن ہوتی ہے. جبکہ ایک ایسا پرسن جو کہ سیلف ایکچولائز نہیں ہوتا تو اس کے اندر ایک جو نیڈ آف مور اینڈ مور ہوتی ہے نا وہ کافی زیادہ ہوتی ہے. اب اگر میں ریلیجیس ٹائپ آف ایگزامپل اس میں دوں تو ہم بدھزم میں دیکھتے ہیں کہ بدھا کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ جو تھے راہبانیت کی طرف چلے گئے تھے
اور انہوں نے جو ریئل سیلف ان کا تھا وہ اٹین کر لیا تھا. تو یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ وہ ایک سیلف ایکچولائز پرسن تھے, ان کے اندر سیٹسفیکشن کا لیول بہت زیادہ ہائی تھا. اسی طرح اسلامک پوائنٹ آف ویو سے بھی ہم دیکھیں تو ہمارے پیارے نبی حضرت وسلم ان کا بھی جو ایک سیٹسفیکشن کا لیول تھا نا وہ کافی پیک پہ تھا, اور ان کو بے شک جو ہے انہوں نے ایز سچ کوئی راجہ مہاراجہ والا سسٹم نہیں بنایا تھا, اور جس حالت میں وہ پہلے ہوتے تھے نبوت سے, اس کے بعد والی حالت جو تھی وہ ایز کمپیئر ٹو پہلی والی حالت تھوڑی پسماندہ تھی. تو ہم یہاں پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ جو نیڈ آف سیٹسفیکشن یا ایک لیول آف سیٹسفیکشن جو تھا وہ کافی زیادہ ہائی تھا ان لوگوں کا. تو ہم کہہ سکتے ہیں کسی سینس میں کہ یہ انہوں نے اپنا ریئل سیلف اچیو کر لیا تھا, اور ایک سیلف ایکچولائز پرسن تھے وہ دونوں. فردر ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کچھ ویریشنز آتے ہیں, کچھ لائک نالج وغیرہ کے اندر بھی, اس کی نالج کو حاصل کرنے میں بھی, انڈرسٹینڈنگ کے اندر, پیس کے اندر, سیلف فلفلمنٹ کے اندر, یا پھر میننگ آف لائف اور ایک جو دنیا کو دیکھنے کا نظریہ ہوتا ہے نا وہ اس میں بھی فرق آتا ہے دونوں لوگوں کے درمیان, جو ایک سیلف ایکچولائز پرسن ہوتا ہے اور دوسرا جو سیلف ایکچولائز نہیں ہوتا. جو سیلف ایکچولائز پرسن ہے وہ زیادہ تر ان چیزوں کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ جو پازیٹیو پوائنٹس کیا کیا ہیں کسی چیز کے, اور وہ چیزوں میں کم سے کم خامیاں نکالنے کی کوشش کرتا ہے, اور اسی کی وجہ سے اس کی جو سیٹسفیکشن کا لیول ہوتا ہے وہ کافی زیادہ ہائی ہوتا ہے. اینڈ پہ میں کہنا چاہوں گی کہ کائنڈلی ذرا میری ویڈیوز کو لائک کر دیجیے گا, میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. مجھے کافی محنت کرنی پڑتی ہے, کافی ڈفرینٹ بکس کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے تاکہ آپ کو اتھینٹک مٹیریل دے سکوں. اسی لیے میں آپ کو بک کے ریفرنسز بھی دیتی ہوں کہ آپ کو اگر چیک کرنا ہے تو آپ ان ریفرنسز کے تھرو چیک کر سکیں کانٹینٹ کو. تو پلیز میری محنت کا ایک صلہ دیتے ہوئے پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے, اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ جو میرا مائل اسٹون ہے 4,000 واچ آورس کا اور 1,000 سبسکرائبرس کا وہ میں اٹین کر سکوں. شکریہ.